السلام علیکم میرے بھائیوں، آپ سبھی جانتے ہو کہ آج تراویح کا پہلا دن ہے۔ ہندوستان کے اندر تراویح پڑھی جائے گی، قرآن کو سنایا جائے گا۔ ان تراویحوں میں جو 20 رکعتیں پڑھتے ہیں، خاص طور پہ یہ بات ان کے لیے ہے۔ میں بھی 20 ہی رکعتیں پڑھتا ہوں، اس لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر یہ پرچہ دیکھ رہے ہیں، پرچے میں لکھا ہے 8:05 پر تراویح شروع ہوں گی اور 7 دن میں قرآن پورا ہو جائے گا۔ مطلب 7 دن میں قرآن پورا ہو جائے گا۔ دوسری شفٹ جو بتائی ہے انہوں نے 10:15 پہ، یعنی کہ 2 گھنٹے سے پہلے، 2 گھنٹے سے پہلے ہی مان لیے، 2 گھنٹے سے پہلے، کیونکہ وتر بھی پڑھنی ہے اس میں۔ 2 گھنٹے سے پہلے میں 4:15 4:30 پارے وہ پڑھیں گے روز کے۔ اب بتائیے قرآن کس طریقے سے پڑھا جائے گا اور کیا سمجھ میں آئے گا؟ چلو سمجھنے کی بات چھوڑو، کیا معاملہ ہوگا اس جگہ پر جہاں یہ قرآن پڑھا جا رہا ہوگا؟ کیا معاملہ ہوگا وہاں پر جہاں پر قرآن لوگ سن رہے ہوں گے؟ وہاں صرف وہی ہوگا کہ رکوع میں جانے والے ہوں گے، اللہ اکبر ہوگی، لوگ پھر جبھی جلدی کھڑے ہوں گے، یہی معاملہ ہوگا۔ دیکھو، میں نہ کوئی عالم ہوں نہ حافظ ہوں، لیکن مجھے اہل حدیث علماء کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے۔ 8 رکعت پڑھتے ہیں لیکن سکون سے پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم یہ بات مجھے اچھی لگتی ہے۔ لیکن میں بھی 20 پڑھتا ہوں، لیکن اس اعتبار سے میں بتا رہا ہوں، میں خود یہ سوچتا ہوں مسجد تلاش کر رہا ہوں جہاں پورے مہینے کی تراویح ہو، لیکن وہ نظام الدین مرکز میں ہوتی ہے تو اس اعتبار سے دور پڑتا ہے مجھے، وہاں میں جا نہیں سکتا۔ دیکھو، جہاں 7-8 دن کی تراویح ہو رہی ہے، جہاں پورے مہینے کم سے کم تو 20-22 دن کی ہونی چاہیے تراویح، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کام رہتا ہے، ہمیں عید کی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے۔ دیکھو میرے بھائیو، عید کی تیاری عید سے پہلے، روزوں سے پہلے کر لی جائے، کیونکہ اصل قربانی آخر کی 10 راتوں میں ہے۔ چلو وہ بات الگ ہے۔ اب یہی بات اگر آپ سوچو اس اعتبار سے کہ جہاں 7 دن کی 10 دن کی تراویح ہو رہی ہے، اس جگہ پر جانے سے لوگوں کو روکا جائے، کیونکہ دیکھو قرآن بڑا ہی عظمت والا ہے۔ قرآن کو سننے سے وہ سکون ملتا ہے کہ کیا کہنے۔ یہاں تک کہ جب عیسائیوں کے سامنے سورہ مریم پڑھی گئی تو وہ آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے۔ اب ہماری مجلس میں اگر کوئی غیر مسلم آئے گا تو وہ کیا ایمان لائے گا؟ سوچنے والی بات ہے، کیا ایمان لائے گا؟ وہ 120 150 کی اسپیڈ سے جب وہ قرآن سنے گا، اس کے تو کچھ سمجھ میں آئے گا نہیں۔ اور قرآن بڑی پیار سے، بڑی عظمت سے پڑھا جائے گا۔ وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہوگا عربی، لیکن بڑا سکون ملتا ہے۔ میں خود سنا ہوں ایک عیسائی شخص سے، وہ خود کہتے تھے یار میرے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب میں قرآن کو سنتا ہوں اور بڑا پیارا لگتا ہے، دل چاہتا ہے کہ سنتا رہوں۔ اب میں تراویح میں انہیں لے جاؤں کہ آپ یہاں قرآن سنو تو وہ کیا بولیں گے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی سوچنے والی بات ہے۔ دیکھو، یہ اللہ کو ناراض کرنا ہے، جس وجہ سے اللہ آج ہم سے ناراض ہے، اور وہ حالات آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ جگہ جگہ مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، جگہ جگہ پھر پولیس اٹھا کے لے جائے گی۔ 10 12 دن کی جو تراویح جہاں ہو رہی ہے، یا پھر کہہ رہیں گے وہ مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ آپ پورے مہینے تراویح پڑھیے، پورے مہینے قرآن سنیے، جہاں آپ خود 8 رکعت پڑھتے ہیں وہ بڑی سکون سے پڑھتے ہیں۔ جو 20 رکعت پڑھتے ہیں، جہاں پورے مہینے آپ قرآن سنا جا رہا ہے 20 رکعتوں کے اعتبار سے، وہاں 20 پڑھیے، لیکن چاہے 20 پڑھیے یا 8 پڑھیے، لیکن بڑی سکون سے پڑھیے، بڑی سکون سے سنیے۔ اور مہربانی کر کے یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں، کمائی کے اعتبار سے نہ قرآن کو سنایا جائے نہ سنا جائے۔ دیوبند کے علماء کا خود فتویٰ ہے کہ قرآن سنانے والے کو نہ پیسہ دیا جائے نہ پیسہ لیا جائے قرآن سنانے والے کو۔ میرے بھائیوں، نہ میں کوئی عالم ہوں نہ حافظ ہوں، لیکن ایمان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ کوئی کام اگر برا ہو، یا تو اسے زبان سے روکا جائے، ہاتھ سے روکا جائے، یا زبان سے روکا جائے، کم سے کم نہ ہو تو دل میں برا سمجھا جائے۔ تو اس لیے میرے بھائی، جتنا مجھ سے ہوا تھا ایک ویڈیو کے
ذریعے سے میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں، اس طریقے کو میں صحیح نہیں سمجھتا ہوں۔ اگر آپ لوگ سمجھتے ہو تو میں آپ کو بھی غلطی سمجھتا ہوں۔ السلام علیکم۔